أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ سب احباب کو آواز آ رہی ہے؟ ذرا جلدی بتائیں۔ ابھی الحمدللہ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو اس صورت کے موضوع اور نام سے پہلے قرآن مجید کی صورتوں سے متعلق چند بنیادی باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب احباب سے گزارش ہے کیمرے آف رکھیں۔ یہ بنیادی باتیں سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ سورت، سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے لفظ سورت سے متعلق۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آیتوں پر مشتمل ایک ٹکڑا یا حصہ، قطعۃ من الآیات، یعنی آیتوں کا ایک پیس، ٹھیک ہے، مختلف آیات پر مشتمل ایک حصہ، مثلا یعنی چند یا زیادہ آیتیں مل کر ایک ٹکڑا بن جائے گا تو اسے سورت کہتے ہیں، اور کم از کم سورت جو ہے 3 آیات پر مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اور سب سے بڑی اور لمبی سورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے اس کی آیات 286 ہے، اس کی آیات جو ہے وہ 286 ہے۔ جی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہیلو، ذرا جلدی بتائیں کہ آواز آپ سب کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟
تو سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے اور تقریباً 286 آیات پر مشتمل ہے، 286۔ سورت کے ہر حصے کو، ہر ٹکڑے کو آیت کہتے ہیں۔ جس طرح سورتیں چھوٹی بڑی ہوتی ہے، اسی طرح آیتیں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی آیت ایک لفظ کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے الف لام میم یا ہا میم، اور ایک حرف بھی ایک آیت ہو سکتا ہے، جیسا قاف نون وغیرہ۔ اور بعض آیات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ مکمل ایک رکوع پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے سورۃ المزمل کی دوسری رکوع والی آیت جو ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، آیت مداینہ جسے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، جس کو آیت مداینہ کہتے ہیں۔ تو آیت کا معنی جو ہے، ایک آیت کا معنی ہے علامت۔ آیت کا ایک معنی کیا ہے؟ علامت۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے دلیل۔ اور اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دلیل۔ قرآن مجید میں آیت کا لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں آیت کا لفظ ان دونوں معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ میں زمین اور آسمان کی پیدائش، دن رات کے اختلاف، پانی میں چلنے والی کشتی، بارش اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے پھلوں وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہے یا قدرت کی علامات ہے۔ اسی طرح سورۃ الروم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیت کا لفظ عبرت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سورۃ السجدہ میں فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من القرون، ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، جو اپنے مکانوں میں چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذالک لآیات، ان فی ذالک لآیات، اس میں درس عبرت ہے۔ یہاں پہ آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے عبرت کے لیے۔ اسی طرح آیت کو معجزے کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔ بہت سے انبیاء علیہم السلام نے معجزات پیش کیے جن کا مطالبہ قوم کے لوگ کرتے تھے۔ سورۃ الرعد میں 2 مقامات پر آیا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لفظ آیت جو ہے اس کا ایک معنی معجزہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت کا معنی حکم بھی آتا ہے، جیسے یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام پڑھ کر سناتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، کہ ہمارے احکام سے صرف کافر ہی انکار کرتے ہیں، ہمارے احکام سے صرف کافر ہی انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ آیت حکم کے معنی میں آیا۔ ان تمام معانی کے باوجود جب آیت کا لفظ سورت کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے
सूरत का एक हिस्सा या सूरत का एक जुज, क्योंकि बहुत सी आयत मिलकर उससे एक सूरत बन जाती है। जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि कुरान मजीद की कुल 114 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा, दूसरे नंबर पर सूरतुल बकरा, और उसके बाद सूरह आल इमरान, फिर सूरतुल निसा वगैरह है। तो ये जो तरतीब रखी गई है, ये तरतीब जो बताई जा रही है कुरान मजीद में है, सूरतों की तरतीब, पारों की तरतीब, ये इज्तिहादी नहीं है बल्कि ये तौक़ीफ़ी है। क्या मतलब? ये तरतीब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की दी हुई नहीं है, बल्कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा तरतीब है। इसी तरह हर सूरत में आयात की जो तरतीब है, मसलन पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके बाद अर्रहमानिर रहीम, और उसके बाद मालिक यौमिद्दीन, ये तरतीब भी तौक़ीफ़ी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़अू हाज़िहिल आयत फ़िस्सूरा अल्लती युज़करु फ़ीहा कज़ा व कज़ा, कि इस आयत को फुला मकाम पर रख दो। तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक आयत को तरतीब दे दिया। उन्होंने अपनी तरफ से आगे पीछे नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की। अहादीस में साफ तौर पर यह बात आती है कि जब कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि इसे फुला मकाम पर रख दो, तो सहाबाए किराम वैसे ही करते। अलबत्ता सूरतों की तरतीब के मुतालिक कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरतों की तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतों की तरतीब क़तई तौर पे बयान नहीं फरमाई, लेकिन जमहूर उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये सूरतों की तरतीब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के मुताबिक ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने सूरतों को तरतीब दिया। तो कुरान मजीद की पहली 7 सूरतें जो है, पहली 7 सूरतें यानी सूरतुल बकरा से लेकर सूरह यूनुस तक सबअ तिवाल, यानी 7 लंबी सूरतें इनको कहा जाता है। सबअ तिवाल, सूरतुल बकरा से लेकर सूरह यूनुस तक 11वें पारे में है, ये 7 सूरतें हैं, इनको सबअ तिवाल कहते हैं। सीन बा आइन सबअ, 7 को कहते हैं, तिवाल लंबी, यानी 7 लंबी सूरतें। उसके बाद 14वें पारे में सूरतुन नहल तक उनको मसानी तिवाल, यानी तिवाल के बाद दूसरी नंबर वाली सूरतें कहा जाता है। और उसके बाद सूरह हुजुरात तक की सूरतों को मिईन कहा जाता है। मिईन का मतलब वो सूरतें जो कम अज कम 100 आयात पर मुश्तमिल हो। और उसके बाद सूरतुन नास तक सूरत मुफस्सलात कहलाती है। मुफस्सलात नंबर 1 सबअ तिवाल, यानी 7 लंबी सूरतें, ठीक है। और ये कहां से कहां तक है? सूरह बकरा से सूरह यूनुस तक। और उसके बाद 14वें पारे में सूरह नहल तक, 14वें पारे में सूरह नहल तक को मसानी कहते हैं, यानी दूसरे नंबर वाली सूरतें कहा जाता है। और उसके बाद सूरह हुजुरात तक की सूरतों को मिईन कहा जाता है, यानी जो कम अज कम 100 आयात पर मुश्तमिल हो। जो कम अज कम कितनी आयात पर मुश्तमिल हो? 100 आयात पर मुश्तमिल हो। और उसके बाद से सूरह नास तक की सूरतों को मुफस्सलात कहते हैं। फिर मुफस्सलात की आगे 3 किस्में हैं। सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक को तिवाल मुफस्सल कहते हैं। सूरह हुजुरात से
سورہ بروج تک کو طوال مفصل، اور سورہ بروج سے لے کر سورۃ البینہ تک کو اوساط مفصل، اور سورہ بینہ سے آخر تک کو قصار مفسر کہا جاتا ہے۔ قصار کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی صورتیں۔ تو قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے ناموں کے مختلف وجوہات ہیں۔ بعض صورتوں کے نام ان کے ابتدائی حروف میں ہیں، مثلا قاف، صاد، طا، ہا، یاسین وغیرہ۔ تو بعض صورتوں کے نام ان کی پہلی آیت کے کسی لفظ پر رکھے گئے ہیں۔ جیسے سورہ کوثر کا نام اس کی پہلی آیت ہے ان اعطیناک الکوثر، کوثر کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح کسی سورت کا نام اس سورت میں مشہور واقعہ سے ماخوذ ہوتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں گائے کا واقعہ بیان ہوا، سورہ اسراء میں معراج کا واقعہ آیا ہے، سورہ اعراف میں اعراف کا واقعہ ہے جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، سورہ آل عمران میں بھی آل عمران کا واقعہ ہے، سورہ یونس میں سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ تو زمانہ نزول کے اعتبار سے سورتوں کی دو قسمیں ہیں، مکی اور مدنی صورتیں۔ تو جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے، خواہ وہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہو یا طائف میں یا کسی اور جگہ میں نازل ہوئی ہو۔ مدنی صورتیں وہ ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہے انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ منورہ کے درمیان میں قیام کے دوران نازل ہوئی ہو یا غزوہ تبوک یا خیبر یا کسی اور مقام پر وہ سب صورتیں نازل ہوئی ہو تو ان کو مدنی صورتیں کہیں گے۔ تو حدیث پاک میں سورۃ البقرہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ بناؤ، بلکہ وہاں نمازیں بھی پڑھا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ الْبَقَرَةُ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدَمُوا سورة البقرہ وآل عمران، کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور ان کے اہل کو لایا جائے گا اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اہل قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، ٹھیک ہے، قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں۔ ایک اور روایت ہے تعلموا سورة البقرہ فإن أخذها برکہ، کہ سورہ بقرہ سیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا باعث برکت ہے، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سورة البقرہ، کہ ہر چیز کی ایک کوہان یعنی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ یعنی یہ سورت قرآن پاک میں اس طرح نمایاں ہے جس طرح اونٹ کے پشت پر کوہان جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے
ہی سیدۃ آی القرآن آیت الکرسی، کہ یہ قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ گویا سب سے بڑی اور سب سے فضیلت والی آیت اسی صورت میں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا گیا فسطاط القرآن، یہ قرآن مجید کا خیمہ ہے، اس میں ہر چیز آتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البقرۃ سنام القرآن، کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے رہے ہیں، یعنی ہر آیت کے نزول کے وقت ملائکہ کا نزول ہوتا تھا۔ فرمایا کہ اس کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو اللہ تعالیٰ نے عرش کی نیچے سے نکال کر اس صورت میں شامل کیا ہے، اور اسی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ اور اس صورت میں مختصر طور پر بہت سے مضامین آتے ہیں، اس صورت میں مختصر طور پر بہت سے مضامین آتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے منعم علیہم، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ان کی بہت زیادہ صفات بیان کیے ہیں اور ان کے نتائج آگاہ کیے ہیں۔ گمراہ لوگوں کی اوصاف اور ان کی نشانیاں بیان کی ہے جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح توحید باری تعالی اور رسالت کا ذکر دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ اس میں آیا ہے۔ ختم نبوت کا اس میں بیان ہے، اس میں وحی کی ضرورت کو واضح کیا گیا ہے، انسان کے مکلف ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وحی الہی کی ضرورت کیا ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اپنے تمام تر مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر وحی الہی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں انشاءاللہ جو وقتاً فوقتاً ہم سبق کے دوران دیکھتے رہیں گے۔ تو اس سورت کا نام جو ہے سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے بقرہ عام طور پر گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ گائے اور بیل دونوں کے لیے مشترک ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیل کے لیے الگ سے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ثور، سا واو را، ثور۔ تو اس صورت کے میں نے آپ کو بتایا کہ 286 اور بعض روایت میں 287 آیات ہے، اور یہ صورت جو ہے 40 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس صورت میں تقریباً 6221 کلمات ہے اور 25,025 حروف ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، دوسرے حصے میں بندے کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ صرف اسی کا عبادت گزار ہے اور اسی کی مدد کا طالب ہے، اور تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ چنانچہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ہدایت اور رہنمائی کی تمہیں ضرورت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جو ہر چیز کا منبع اور ہدایت ہے، تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ میں ربط ہے۔ قرآن مجید میں قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں عموماً کئی صورتوں میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں تقریباً 50 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مختلف مقامات پر بیان ہوئے۔
لیکن یہ گائے کا واقعہ جو ہے صرف سورہ بقرہ میں ہی بیان ہوا ہے، قرآن مجید کے کسی دوسرے مقام پر اس واقعے کا کوئی حصہ نہیں آیا۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر عزیزی کے نام سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں دین کے تمام مہمات یعنی اہم باتیں سمجھا دی گئی ہے۔ گائے کے واقعے میں دین کے تمام اہم باتیں سمجھا دی گئی ہے۔ اس واقعے کی اہم ترین بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت ہے۔ جب بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک حصہ مردے کے جسم پر مارو، وہ خود بخود بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنی قاتل کی نشاندہی کی۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ مردہ جو ہے گوشت کا حصہ لگانے کی وجہ سے زندہ ہو گیا تھا یا خود بخود ہی کڑا ہو گیا تھا؟ اگر خود بخود زندہ ہو گیا تو دوسرے سینکڑوں ہزاروں مردے خود بخود کیوں نہیں زندہ ہو جاتے؟ لیکن اگر وہ مردہ گائے کا گوشت لگانے کی وجہ سے زندہ ہوا تو گائے بھی بے شمار ذبح ہوتی ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کا یہ آسان نسخہ ہے، ہر مردے کو زندہ کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا وہ مردہ نہ تو خود بخود زندہ ہو گیا اور نہ ہی محض گائے کا گوشت لگانے سے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا جو قادر مطلق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی پہچان ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ کی سب سے اہم بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس صورت میں دوسری اہم بات نبوت کا ثبوت ہے۔ دوسری اہم بات کیا ہے؟ نبوت کا ثبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے جو طریقہ بتایا وہ کامیاب ہوا، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ جب ایک نبی کی نبوت ثابت ہو گئی تو تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا یقین ہو گیا، اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی کی بات کو بغیر تفتیش کے تسلیم کر لینا چاہیے، اس میں حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے بتائے گئے طریقے میں چھان بین شروع کر دی کہ جس گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ لوگ اپنے نبی کے حکم کے مطابق اس پر فوراً عمل کرتے اور گائے کو ذبح کرتے تو مسئلہ فوراً حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر جس قدر سختی کی اسی قدر قیدیں جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی کہ اس قسم کا گائے، اس قسم گائے ہو، یہ رنگ ہو، یہ صفت بھی اس میں ہو۔ اور اس واقعے میں تیسری اہم چیز جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ استقامت ہے، کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر اور اخلاق پر ہمیشہ قائم رہے۔ اگر استقامت میں کوئی کمی آتی ہے تو اس سے کیا ہوں گے، کئی قسم کے فساد پیدا ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے آدمی کے قاتل نے اس جرم کا ارتکاب اس لیے کیا تھا تاکہ مقتول کو راستے سے ہٹا کر اس کا سارا مال کیا کر لے، حاصل کر لے۔ گویا اس نے استقامت کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کر دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ استقامت بڑی چیز ہے، اس کو چھوڑنے سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس واقعے کی چوتھی بات جو ہے وہ ہے مجاہدہ کی ضرورت، کہ دین اور ایمان کے راستے میں کوشش اور جدوجہد کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جوانی کے عالم میں انسان کی عقل جو ہے وہ مغلوب ہوتی ہے، انسان پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے،
اس لیے اس عمر میں اکثر لوگ مجاہدہ میں ناکام رہتے ہیں، لیکن جب انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے ظاہری قوہ جو ہے، فٹنس وغیرہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف جہالت جو ہے وہ انسان کے قلب میں اور اس کے ذہن میں پختہ ہو چکی ہوتی ہے، لہذا اس عمر میں بھی انسان کیا ہوتا ہے، مجاہدے سے محروم رہ جاتا ہے، حالانکہ مجاہدے کی بڑی اہمیت اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس واقعے کی پانچویں اہم بات جو ہے وہ ہے معاد، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی وہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ مکمل واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح معاد میں آخرت میں سب کو دوبارہ زندہ فرما دیں گے۔ تو یہ تمام باتیں دین کی بنیادی اور اہم اصول ہے، باقی چیزیں ان کے ضمن میں آتی ہے۔ اس ایک واقعے میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بنیادی مسائل اور معارف جو ہے وہ ہمیں سمجھا دیے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے فضائل اور اس سے متعلق جو اہم باتیں تھیں وہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کر